السلام علیکم، یور آن ایئر۔ وعلیکم السلام حضرت، میں انڈیا سے ڈاکٹر رفیق بول رہا ہوں۔ حضرت جی ایک صبح کا اجالہ ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا بہت دن سے۔ میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہوں، اور اس وقت میں بہت زیادہ پریشان ہو گئے جب ہمارے استاد اور ساتھی اور آخر میں حضرت مولانا ابراہیم دیولہ صاحب نظام الدین مرکز سے تعلق ختم کر دیے، اور میں مولانا سعد صاحب سے بہت زیادہ بدگمان ہو گیا۔ میں دعا میں لگ گیا۔ تقریباً 7 مہینہ بعد میں نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہا ہوں، اور اچانک مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کو آگے دیکھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی، ماشاءاللہ حضرت آگے۔ لیکن مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کو میں بائیں طرف موڑتے ہوئے دیکھا اور اندھیرے میں جا کر کھو گئے۔ اتنے پہ میں دیکھتا ہوں مولانا سعد صاحب زبردست سفید کلر کا جبہ اور پگڑی پہنے ہوئے بہت اسپیڈ سے میرا دائنا طرف سے مجھے کراس کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں جاتے جاتے مرکز میں داخل ہو گئے نظام الدین۔ خیر مختصراً یہ ہے کہ خواب تو بہت لمبا تھا کہ میں دیکھتا ہوں مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کی پیر دبا رہا ہوں، اور ان کی طبیعت اور حالات بہت زیادہ خراب ہوتے ہوتے بس حد سے بدتر ہوتی گئی۔ خیر اسی دن سے میں نے توبہ کیا اور بدگمانی بالکل مولانا صاحب صاحب کی طرف سے مرکز سے ختم کیا، اور حضرت کنٹینیوسلی میں دعوت کے کام میں مرکز کے مشورے سے چل رہا ہوں۔ لیکن ایک بات آج کل بہت زیادہ پریشانی ہمارے ساتھ ہے کہ ہمارے ساتھی لوگ بہت زیادہ کرٹیسزم کر رہے ہیں کہ تمہارے مرکز کے اوپر حالات کے بعد حالات آتے جا رہی ہے، اور واقعی 3-4 سال سے میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ بہت زیادہ پریشانی حضرت کے ساتھ بھی ہے اور ہمارے ساتھیوں کے ساتھ ہی ہے۔ برائے مہربانی آپ سے ذرا رہبری چاہیے، کیونکہ انسانی فطرت ہے، مایوسی چھائی ہوئی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے مرکز والے حق پہ نہیں ہونے کی وجہ سے یہ حالات آ رہی ہے؟ جزاکم اللہ حضرت۔ ٹھیک، شکریہ جی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، انڈیا سے ڈاکٹر رفیق صاحب آپ نے کال کی اور بڑی عجیب و غریب احوال آپ نے بتایا، اور خواب تو اتنا واضح بتایا کہ اس خواب کے اندر تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صاف فیصلہ آپ کے سامنے ہے۔ اور باقی یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں حالات ایسے مرکز کے اوپر آ رہے ہیں، تو اور یہ بات یاد رکھیں، حالات حق پر آتے ہیں ہمیشہ، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ تو مرکز کے حق ہونے کی علامت ہے کہ اس کے اوپر اگر حالات آ رہے ہیں تو یہ اس کے حق ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے جو وہ حق بالکل مرکز حق ہے، اور مرکز کے اندر جو بیٹھے ہیں مولانا سعد صاحب بالکل حق پر ہیں، اور حق والوں پہ حالات آتے ہیں۔ یہ حالات اس لیے آتے ہیں جیسے قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جنگ احد والے حالات کیوں پیدا کیے ہم نے، کہ اللہ یتمیز الخبیث من الطیب، اللہ کچے اور سچوں، خبیث اور طیب کو الگ الگ کرنا چاہتا ہے۔ تو حالات اس وقت صحابہ پر آ رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ حالات آئے، یہ صرف یہ وہ خبیث اور طیب کا فرق کرنے کے لیے، تاکہ چھٹتے جائیں، خبیث چھٹتے جائیں اور طیب اور پاکیزہ جڑے رہیں۔ اور وہی ہوا کہ پاکیزہ جڑے رہے، طیب جڑے رہے، اور جو منافقین تھے، یہود تھے، تو یہ خبیث جو چھٹتے چلے گئے۔ تو بالکل یہ حالات آنا یہ باطل کی دلیل نہیں ہے، اور یاد رکھیں باطل پہ حالات نہیں آتے، وہاں تو قرآن کا وعدہ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو مہلت دیتے ہیں۔ باطل کو تو اللہ مہلت دیتا ہے، باطل پہ حالات آنا جو ہے وہ حالات نہیں آتے، اس پہ مہلت ہوتی ہے۔ وہ حالات جب آتے ہیں تو وہ پھر یکدم ہی اللہ جو ہے اخذناہم بغتۃ، اچانک پکڑ کے ملیا میٹ کر دیتا ہے، حالات نہیں آیا کرتے۔ تو یہ حالات آنا حق ہونے کی علامت ہے۔ اسے یہ فلسفہ دل سے نکال دیں کہ نظام الدین مرکز پہ جو حالات آ رہے ہیں، مولانا سعد صاحب کے حوالے سے جو حالات آ رہے ہیں، یہ باطل کی علامت نہیں، یہ حق کی علامت ہے۔ اور پھر آپ کو تو جو خواب دیکھ لیا آپ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، مولانا ابراہیم صاحب دیولہ جو ان کو آپ نے دیکھا کہ وہ ساتھ چلتے چلتے وہ اندھیرے میں چلے گئے، اس کا مطلب ہے کہ وہ قول فیصل جو صحیح جو فیصلہ ہونا چاہیے تھا وہ روشنی سے اندھیری کی طرف چلے گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ غلط فیصلے پر قائم ہے۔ آپ کا خواب یہ بتا رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کا خواب یہ کہہ رہا ہے، کیونکہ مولانا دیولہ صاحب بڑے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، میری مجال نہیں کہ میں ان کے بارے میں کوئی بات کہوں، میں تو آپ کے خواب کو اینالائز کر رہا ہوں۔ اس میں بتایا کہ وہ اندھیرے میں چلے گئے، تو گویا کہ وہ یخرج من الظلمات الی النور جو ہونا چاہیے تھا، تو وہاں پر اس کے اپوزٹ ہو گیا کہ آپ وہ نور سے اندھیرے کی طرف چلے گئے۔ ادھر مولانا سعد صاحب کو آپ نے دیکھا، وہ پیچھے سے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آگے مرکز کے اندر داخل ہو گئے، کوئی خدام کی طرح خادم بنتے ہوئے وہ پہلے پہنچ کے دروازہ کوئی کہ مرکز کا کھول رہے استقبال کے لیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرکز کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب مرکز پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہے، اور یہ حالات جو ہیں یہ خبیث اور طیب کے اندر تمیز کر رہے ہیں، اور جو طیب ہیں ان کو اللہ نے شرح صدر عطا کر دیا ہے۔ جیسے آپ کو خواب آیا ایسے اور کتنوں کو خواب آیا۔ الحمدللہ
Alhamdulillah, Alhamdulillah, all thanks is to Allah.